الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر تلك حدود الله قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يعص الله ورسوله ومن يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من عزى مسلما فقد عزاني ومن عزاني فقد عزى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات کے محترم اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی مختصر 3 مقامات سے آیتیں پڑھی اور حدیث پاک۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ذمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج میں ان موضوع کی طرف ایک ایسے موضوع کی جانب گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس میں امت کے اکثر طبقہ ملوث ہیں اور اکثر طبقہ ملوث ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ایک تو گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان سے صادر ہو گیا، سرزد ہو گیا تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے۔ لیکن آج میں ایسی گناہ کی جانب بتلانا چاہتا ہوں کہ گناہ ہوتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا، اور وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔
اچھا وہ کون سا گناہ ہے جو کبیرہ ہے، جو بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ گناہ ہونے کے بعد امت کے اکثر طبقہ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے؟ یکے بعد دیگر انسان ذہن میں بات کو لائے گا، شاید ہی کسی کی ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ بات ہو سکتی ہے، وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، سورہ نساء آیت نمبر 11 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اولاد کے بارے میں، میراث کے متعلق۔ میراث جانتے ہیں نا، جب گارجن باپ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا جو ترکہ بچا ہوا ہوتا ہے، جائیداد میں سے جو حصہ ہوتا ہے، اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں بتاتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اولاد کے متعلق۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، شان نزول کی مطالعہ چاہیے۔ آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی عورت، ایک خاتون جو ننھے سے بچی کو لے کر کے آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ننھے بچی یہ میری ہے، میرے شوہر فلاں غزوات میں شہید ہو گئے، اور میرے شوہر کا جو بھائی ہے، یہ جو ان بچوں کا جو چچا ہے، وہ میرے شوہر کے مال پر قابض بنے بیٹھے۔ اس وقت کی عدالتیں قربان جائیں، آقا یہ دنیا کی عدالتیں نہیں تھی۔ آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے بہتر کوئی دنیا کے اندر عدالت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت سے بہتر دنیا کی کوئی عدالت نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے بہتر کوئی عدالت نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے بہتر کوئی عدالت نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے بہتر کوئی عدالت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عدالت سے بہتر کوئی عدالت نہیں۔ حضرت امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان ننھے بچے کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، آپ کی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائیداد کے حصے میں قابض ان کے میرے دیور ان بچوں کے چچا قابض بنے بیٹھے ہیں۔ آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیت اتار دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بچوں کے میراث کے متعلق، لڑکی کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا۔ آج بھی اور کہتے ہیں آج بھی اگر 4 بھائی 2 بھائی ہیں، ایک بھائی تیز ہے پڑھا لکھا ہے، تو چھوٹے بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے جائیداد میں بےمانی کر کے زیادہ قابض بن جاتے ہیں، زیادہ قابض قبضہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے دوستو، یہ جائیداد کا بٹوارا یہ کسی عالم، کسی مفتی، کسی مقرر، کسی محدث کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کسی اور دیگر عوام کا قانون نہیں ہے، نہ ہی انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی انبیاء علیہ السلام نے یہ قانون بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، تلک حدود اللہ، اور یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ آپ جانتے ہیں جو میراث میں سے آج بھی بہت سے ایسے احباب ہیں کہ باپ کسی، جیسے کئی لڑکے ہوتے ہیں
کہ ایک باپ کو کسی اولاد سے زیادہ محبت ہے، دوسرے سے کم ہے، تو جائیداد میں گڑبڑی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری اولاد ہے، میں اس اولاد کے نام پر فلاں جائیداد کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے لیے گواہ رہے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا تم نے جتنا حصہ ان بچوں کو اس اولاد کے حق میں دے رہے ہو، یہ دوسرے اولاد کا بھی اتنا جائیداد کا حصہ دے رہے ہو؟ وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری اولاد جو ہے وہ مجھے دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، وہ میری خدمت نہیں کرتے ہیں، وہ مجھے کھانا پانی نہیں دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے محبت نہیں، نفرت ہے، یہ میری اولاد ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھے کھانا پانی دیتا ہے، دیکھا بھالی کرتا ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، اے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہاری دو اولاد ہے اور دو اولاد کے درمیان تم نا انصافی کر رہے ہو اور میرے سامنے آیا ہو، اس کے مطابق گواہ رہو، جاؤ جاؤ، یہ ایک ظلم ہے، لا زور ظلمن، اور ظلم کے متعلق میں کبھی گواہ نہیں رہوں گا، میں گواہ نہیں مانتا۔ اگر کسی کے ماں باپ نے کسی اولاد کے لیے جائیداد کا حصہ زیادہ کر دیا، بیٹا کو چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں۔ ماں باپ سے کہا جائے مجھے اتنا ہی حصہ چاہیے جتنا کہ ہمارا حصہ ہوتا ہے، زیادہ حصہ نہیں لیں گے۔ اگر آج کسی شخص نے کسی کے دباؤ پر زیادہ حصہ لے لیا، کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس وقت جواب دینا ہوگا۔ یکے بعد دیگر آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قطع میراث وارثہ، جس نے میراث کے حصے میں سے اس کو حصے کو منقطع کر دیا، حصے داروں کو حصہ کم دیا، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قطع اللہ میراثہ، اللہ تبارک و تعالی من الجنت یوم القیامہ، القیامت کی جنت کے حصوں میں سے اس کو کم کر دے گا، جنت سے دور کرے گا۔ لیجئے دنیا کے بدلے میں آخرت گنوائیے۔ آج اگر کوئی بھائی یا بہن یا ماں باپ بیٹی کے درمیان، بھائی کے درمیان، اولاد کے درمیان اگر نا انصافی نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن ماں باپ کو تو پوچھا جائے گا ہی، ان اولادوں کو بھی، ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی پوچھا جائے گا جنہوں نے گڑبڑی سڑبڑی کر کے دنیا کے اندر منافع کیا ہوگا۔ اللہ کا نافذ قانون بنا ہوا ہے، اللہ کے قانون میں حد تجاوز کرنے والا۔ سورہ نساء آیت نمبر 14 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے قانون سے جو بغاوت کرتا ہے، بغاوت وہی ہے، حصہ ہونا چاہیے 5 جگہ پر، کیا 3 جگہ پر حصہ تو کیا لیکن کمی بیشی کیا، تو اللہ کے قانون میں اس نے بغاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے آدمی جو اللہ کے حکم کے نافذ، اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ وَلَوْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے ذلت و رسوائی والے عذاب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ڈنڈی کی چوٹ سے، حق والوں کا حق دبانے والوں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو،
اس کو حق دو. زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو, سجدہ کرتے جاؤ, نوافل پڑھتے جاؤ, قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ, حج کرتے جاؤ, مدارس بناتے جاؤ, مساجد بناتے جاؤ. کل قیامت کے دن جب حق والے کھڑے ہو جائیں گے, اس دن احساس ہو جائے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا. میرے دوستو, کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا ناحق 1 روپیہ اگر کھا لیا ہے, اس 1 روپے کے مطابق, اس 1 روپے کے بدلے میں, جیسے کسی کا 1 روپیہ کسی نے کھا لیا, اس کا حق تھا, اس کو دیا نہیں, لڑ تو سکتا نہیں, مانگ کے دیکھا نہیں دیا, بیچارہ خاموش ہو گیا, چلو کل قیامت کے دن لیں گے. اس 1 روپے کے بدلے میں آپ نے اس کو نہیں دیا, اس کے بدلے میں اگر آپ لاکھ 6 لاکھ روپے بھی اگر اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں گے تو برابر نہیں ہوگا, بلکہ اس سے بہتر ہے کہ 1 روپیہ حق والوں کا حق ادا کرو. میرے دوستو, آج معاملات کے اندر گڑبڑی کرتے ہیں, یہ معاملات کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے. بیٹی کے متعلق ہو, آج بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جنت کے فیصلہ ہو جائے گا, اور کل قیامت میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا, اور وہ باپ جنہوں نے اپنے بیٹیوں کو حق میراث کا حق نہیں دیا ہوگا, ترکہ میں سے اس کو حصہ نہیں ملا ہوگا, زمین و جائیداد کے بٹوروں میں سے اس کے حصہ نہیں ملا ہوگا, جنت کے دروازے پر وہ بیٹی کھڑی ہو جائے گی, وہ بیٹا کھڑے ہو جائیں گے جس کے خلاف آج اس نے گڑبڑی کی ہوگی, ماں باپ نے, بھائیوں نے. جنت کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی وہ بیٹی, اور باپ کی غریبان کو پکڑ کر کہے گا, رب العالمین آج بدلہ کا دن ہے, یہ میرے باپ ہے جنہوں نے دنیا کے میراث کے حصوں میں سے مجھے حصہ نہیں دیا تھا, جائیداد کے حصوں میں سے مجھے حصہ نہیں دیا تھا, بٹوارا کیا بیٹوں کے لیے کیا, بیٹی کے لیے نہیں دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تک اس بیٹی کو بدلہ نہیں دے گا جنت نہیں جا سکتا ہے. کچھ تو ہوگا نہیں, کیا کیا جائے گا, حکم ہوگا, کتنا حصہ ہے اتنا حصہ ہوتا ہے, اس کے بقدر اس کی گناہ کو اس کے سر پر ڈالو, اس کی نیکیاں کو چھین لو, نیکیوں بدل دو, اس پہ نیکی لے لو, نیکی لے لے گا, جائیداد کے حصے کے بقدر نیکی تقسیم کیا جائے گا, دے دو بیٹی کو, نیکیوں کو دے دو. اب نیکیاں دے دیا, نیکیاں تو کم ہو گیا, پتہ چلا کہ انہوں نے اور بہت سارے گناہ کیے ہوں گے, سارے نیکیاں ختم ہوئے, گناہ ڈالو, اب جنت کا فیصلہ ہو گیا, اب جہنم میں ڈالو. میرے دوستو, اس آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کو خراب دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے, آل اولاد کو, بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے آخرت کی زندگی کو نہ بگاڑیں. آج بیٹی کے شادی کرنے کے بعد ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑی ہو گئے, شادی کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے, چاہے آپ 10 لاکھ خرچہ کیجئے, 5 لاکھ خرچہ کیجئے, یا 0/0 فری میں آپ شادی کیجئے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خرچ کرنے کے لیے اللہ نے قانون نہیں بنایا کہ آپ 5 لاکھ خرچہ کرنا ہوگا بیٹی کے شادی پر, 10 لاکھ خرچہ کرنا ہی پڑے گا, یا 5 لاکھ یا 2 لاکھ خرچہ کرنا ہی پڑے گا. یہ قانون اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے قانون یہی بنایا کہ میراث کا جو بیٹی کا حق ہے, جو بیٹا کا حق ہے, وہ آپ کو دینا ہوگا. اس حق کو آپ نے نہیں دیے, کل قیامت کی مواخذہ ہوگا, پکڑ ہوگی, اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا, یہ کے بعد دیگر حساب و کتاب دینا ہوگا. میرے دوستو, ضرورت اس بات کی ہے, اور بعض ایسے بھی ہیں جو منہ بگاڑ لیتے ہیں, حق مانگنے پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں. جس کو عربی کا معقولہ نے کہا, عربی کا ایک معقولہ ہے الحق مر, حق بات کڑوی ہوتی ہے, عربی کا معقولہ ہے. جیسے آپ کسی سے پیسہ پا رہے ہیں یا آپ کا حق ہے, آپ ان سے بار بار مانگے جائیے, اس کو کڑوی لگتی ہے, ہونا نہیں چاہیے لیکن لگتی ہے. کیا کیجیے گا, سوال ہے. تو اس سے کیا ہو گیا, دھیرے دھیرے رشتہ چھوٹنے لگا. اب اس رشتے کی بنیاد پر کافی عرصہ تک منقطع کر رکھا ہے, بول چال بات چیت بند ہو گئی. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں,
روایت کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی بنائے رکھے۔ بات ہو گئی؟ دیکھیے ماحول ہے، سماج ہے، ایک جگہ رہتے ہیں، انبر ہو جاتی ہے، کسی بھی بات کے اوپر ہو سکتی ہے، کہتے ہیں 4 برتن ہو تو آواز تو ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ برتن کو الگ رکھا جائے، برتن ایک ہی جگہ رکھا جاتا ہے۔ جب بستی میں ہے، سماج میں ہے، گھر ہے، بھائی ہے، رشتے دار ہے، باتیں تو ہوگی کمی بیشی کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے رشتے کو توڑ کر کے الگ کنارہ کشی اختیار کیا جائے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، دربار رسالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت مسلمہ کی ماں ہے، سرسری انداز میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی بیٹا ہے، بھانجا ہے۔ ذرا سی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی اور رشتہ منقطع کر دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھیال کے لوگوں کو پکڑا اور کہا میری خالہ ناراض ہے، منع پہنچ گئے، معافی مانگنے لگے، رونے لگے، خالہ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا؟ معافی پر معافی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی اور کہا کہ میرے بھانجے میں تو معاف نہیں کرتی، اس لیے کہ میں نے قسم کھا لی ہے، قسم کو کفارہ مجھے ادا کرنے پڑیں گے۔ بہرحال معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کے کفارے میں 40 غلام کو آزاد کیے، جبکہ اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن 40 غلام آزاد کیے توبہ کے لیے، استغفار کی دنیا۔ میرے دوستو تو جب آپس میں رہتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے۔ اچھا جب بات بگڑتی ہے، احادیث اللہ کے نبی پر قربان جائے، کتنا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، یلتقیان فیرید ھذا ویرید ھذا، جب کسی سے بات بگڑ جاتی ہے، یلتقیان، اور جب سامنے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کو کسی سے انبن ہے، اچانک سے سامنے نظر آ گیا، وہ آپ کے سامنے آئے یا آپ ان کے سامنے آئے، یلتقیان، جب ملاقات ہو جاتی ہے، فیرید ھذا ویرید ھذا، جب ملاقات ہو جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پھلا لیتے ہیں، اسے تکلیف ہے نا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرہم الذی فیبدأ بالسلام، دونوں منہ پھلانے والے ان میں سے بہتر، خیرہم الذی، ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے، فیبدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کرے۔ کسی سے بات بگڑ گئی ہے، منہ پھلا رکھا ہے، کسی دوسرے نے اس کو سلام کر دیا، اس سے بری ہو گیا۔ بہرحال میرے دوستو بات میراث کی چل رہی تھی کہ میراث یہ بیٹیوں کا حق ہے، جائیداد کا بنٹوارا انصاف کے ساتھ ہو۔ آج اگر کوئی گارجن چاہتے بھی ہیں کہ بیٹی کا حصہ دیں تو بھائی لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ قانون اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ایسا قانون تھا جو میراث کا حصہ نہیں ملتا تھا بیٹیوں کو۔ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ نہیں، بیٹیوں کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی دینا چاہیے۔ میرے دوستو لہذا اگر ہم وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو لہذا یہ سمجھ لیجیے کہ ہم زمانہ جاہلیت والے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔
بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا من قطع میراث وارثہ، جو میراث سے اس کی حصے کو منقطع کرے گا قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی جنت میں سے، جنت کی حصوں میں سے اس کو کم کر دے گا، قطع کرے گا، ختم کرے گا۔